اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ ہم جو کہ انسان ہیں اور انشاءاللہ کہ خلیفۃ اللہ ہیں اور روح الہی ہمارے وجود میں ہے، اس لیے ہم ایک ایسے دسترخوان پر آئے ہیں، ایک ایسے نورانی نور کی جانب اپنے قلوب کو منور کرنے آئے ہیں جس کا نام سید رضی نے نہج البلاغہ رکھا۔ اور کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں آنا بھی چاہیے، جانا بھی چاہیے ایسے دسترخوان کی جانب۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان کو بھوک لگتی ہے صرف جسمانی، ہم انسان ہیں انشاءاللہ کہ انسان ہو تو انسان کی بھوک صرف ایک بھوک نہیں ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، جسم کی بھی بھوک ہے، قلب اور دل کو بھی بھوک لگتی ہے، اور اسی طرح عقل کو بھی بھوک لگتی ہے۔ تو تین طرح کی پیاس اور بھوک ایک انسان میں پائی جاتی ہے۔ جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے رب ذوالجلال نے طعام کا انتظام کیا، کھانے، روٹی اور یہ تمام چیزیں جس سے ہر کوئی آشنا ہے۔ قلب اور دل کی بھوک کے لیے ایمان اور عقیدے کا انتظام کیا گیا، اس کے ذریعے یہ بھوک مٹائی جا سکتی ہے۔ اور عقل کی بھوک کے لیے علم و عرفان کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور کیا کہنا، اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، یعنی ہم جتنا اپنے اوپر فخر کریں، ناز کریں، جتنا پراؤڈ فیل کریں کہ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے پاس تین بھوکیں ہیں اور ہم ان تینوں بھوک مٹانے والی ہستی کے در پر آئے ہیں، جس کو رب ذوالجلال نے اس انداز میں کہا، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ جو اطعام کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کون سی وہ ہستی ہے؟ وہ ہستی امیر المؤمنین کی ہے، علیہ السلام کی ہے۔ امیر کا ایک معنی مارا یمیرو سے اگر اس کا روٹ لے آ جائے، اس کا مطلب ہے اطعام کرنے والا، کھلانے والا، جو ایسا دسترخوان بچھاتا ہے اور سب کو بلاتا ہے، جو پیٹ کی بھوک روٹی کے ذریعے دور کرتا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ جو قلب کی بھوک ایمان کے ذریعے دور کرتا ہے، اسے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اور جو عقل کی بھوک کو عرفان کے ذریعے مٹا دے، اس مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہم چاہنے والے ہیں، اور ان کے نورانی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے ہم نے کتاب نہج البلاغہ کو اپنے سامنے انشاءاللہ خوشی اور لذت کے ساتھ کھول رکھا ہے۔ گفتگو ہماری بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہے، جس کو بہت شاید کم ہی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور وہ ٹاپک ہے خاتون کا، عورت کا مقام یا عورت کا نظریہ امام علی علیہ السلام کے کلام میں اور اس عظیم کتاب میں نہج البلاغہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اخو القرآن ہے، لیکن ایک عالم کی میں نے گفتگو سنی اور ان کی کتاب میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہ کہو، کیونکہ اگر آپ کہو گے نہج البلاغہ اخو القرآن ہے، قرآن کا بھائی ہے، اور آپ کہتے ہو صحیفہ سجادیہ اخت القرآن ہے، تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نہج البلاغہ میں علی کا کلام ہے، یقیناً وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن صحیفہ سجادیہ میں ابن علی ہے، نور علی ہے، وجود علی ہے، لیکن وہ گفتگو کر رہا ہے اللہ سے، پروردگار عالم سے، وہاں مخاطب رب ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہو دونوں ابن القرآن ہے، دونوں فرزندان قرآن ہے، دونوں قرآن کے ہی چشمے ہیں، قرآن کے ہی نور ہے، قرآن ہی سے سرچشمہ پائے ہیں۔ تو اخو القرآن نہ کو، ابن القرآن کو۔ یہ عرفاء کے علماء کی اپنی اپنی نظر دیدگاہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اب خواتین کا مقام اور ان کے متعلق میرے مولا کیا فرما رہے ہیں، لاسٹ سیشن میں ہم نے گفتگو کی، آپ کو بتایا
کہ صرف وہ حدیث جو کہ اور سینگز جو کہ مشہور ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہی علی جو کہ کہتے ہیں عورت ناقص العقل و ایمان و حصہ ہے، وہی کہہ رہے ہیں عورت پھول بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو خطبہ نمبر 80 میں کہا گیا کہ عورت کا ایمان کم ہے اور عقل کم ہے، تو سب سے پہلے چلے ہم آئیں عقل پر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے ناقص کا مطلب کیا ہے؟ اگر ناقص کا مطلب واقعاً یعنی عقل ہے اور عقل فزیکلی بہت کم ہے اس میں اور وہ یوز بھی بہت بہت زیادہ کم کرتی ہے، تو پھر کیا یہ انصاف ہے؟ میں آپ سب کی عقلوں سے پوچھتی ہوں، کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے، کہیں پڑھا ہے، کوئی آیت قرآنی ہے جہاں لکھا ہو کہ جی عورت کا حساب کتاب الگ ہوگا، عورت کی ڈیوٹیز بھی الگ ہے، اس کی نماز بھی الگ ہے، اس کا روزہ بھی الگ ہے، کیونکہ اس کی عقل بھی الگ ہے. عقل جب کم ہو ٹھیک ہے، جیسے جو دیوانہ ہے، مجنون کے احکام الگ ہے نا اسلام میں. غیر بالغ کی کیونکہ عقل بلوغ تک نہیں پہنچی، مینز کمال تک نہیں پہنچی، بلغ العلا بکمالہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، پہنچ جو ایک جگہ پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچی، تو اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب بھی الگ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ نے اتنی عقل دی نہیں، اتنی جو مقام سمجھ کا، درک کا مرد کا ہے وہ میرا نہیں ہے، تو پھر ہمارا بالکل حساب کتاب برابر ہے، ایک جیسا ہے، نہ اجر میں فرق ہے نہ عذاب میں فرق ہے. عقاب و ثواب دونوں میں ہم ایکول ہیں. جب دونوں میں ایکول ہیں تو یقیناً یہاں پر جو تکلیف ہے، جو ڈیوٹیز ہے، جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی ایکول ہیں. لیکن پھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ کے یہ مولا علی علیہ السلام نے یوں کہا ہے، تو ہم کیا جواب دیں؟ تو یقیناً اس کا کچھ اور مطلب ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے. عقل برابر ہے لیکن استعمال میں یقیناً ایک وزڈم اور حکمت اور ایک حسین فلسفے کے تحت کچھ فرق ہے. اگر آپ ناقص کا یوں مطلب لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں عورت ناقص العقل، مرد ناقص الاحساسات. کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو عورت پہلے ایموشن ہوتی ہے، احساسات سے دیکھتی ہے، پھر عقل سے. مرد پہلے عقل سے دیکھتا ہے پھر احساسات سے. دونوں برابر ہو گئے، دونوں بیلنس ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی ضرورت ہے ایک انسان سازی کے لیے، ایک رب کی اطاعت کامل کرنے کے لیے، ایک انسان ایک کامل کو پرورش دینے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے. ایک میں احساسات ہو، ایک میں عقل کا استعمال زیادہ ہو، اس کے بغیر پھر بیلنس نہیں ہو پاتا. آپ خود سوچیں، ہم سب ماشاءاللہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں اپنی لائف میں کہ یہ فرق کتنا حسین ہے. یہ فرق جو عورت میں ہے، احساسات کا زیادہ ہونا، یہ کتنا قابل فخر ہے. یہ فرق قابل فخر ہے، اس پر ہم ناز کریں. اور سب سے اچھا جواب یہ بھی ہے کہ دیکھیں، اگر یہ تمام خواتین کے لیے، عربی زبان میں ظاہراً تو لگ رہا ہے ان النساء نواقص العقول، لگ رہا ہے نساء من ساری خواتین، یہ نساء من الاولین الی الاخرین کے لیے ہے، تو پھر کیا اس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں؟ کیا اس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا شامل ہیں؟ کیا حضرت فاطمہ معصومہ شامل ہیں؟ یقیناً نہیں. صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت زینب کا ایک ٹائٹل کیا ہے عقل سے مربوط؟ کوئی بتا دے تو میں مان جاؤں. عقیلہ بنی ہاشم. ماشاءاللہ، بہت خوب. دیکھیں، عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم میں جو سب سے زیادہ عقل اور تدبر اور درایت سے کام لیتی ہے انہیں اسے بنت علی کہا جا رہا ہے. تو بنت علی خود عقیلہ بنی ہاشم ہے. اور پھر جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اس نواقص عقل کہنے میں ہی ہماری بہت بڑی فضیلت ہے. وہ کس حوالے سے کہ وہی ہماری جو رسپانسبلٹی ہے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے اس احساسات کو، میرا کبھی بہت دل چاہتا ہے کہ خاتون شناسی، عورت شناسی پر کام ہو کہ میں خود پہچانوں کہ میرے اندر یہ فرق کیوں، کیسے اور کس لیے رکھا گیا، اور اس فرق کو پھر میں کیسے استعمال کروں. پھر میں اپنے خاتون ہونے پر واقع ناز کروں گی اور اس کو ان فرقوں سے اپنی انشاءاللہ زندگی کو نورانی کروں گی. تو اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے
تو واقعاً بہت لطف آتا ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب ذوالجلال نے یہ فرق دیا اس خاص ذمہ داری کے تحت.